الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سن لیتے ہیں کہ روزہ توڑنے کی صورت میں جو ہے وہ کفارہ لازم آتا ہے، تو وہ کفارہ کیا ہے ہم سرسری طور پہ پہلے سن لیتے ہیں، پھر اس کی وضاحت سنیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی نے روزہ توڑ دیا، ایسی صورت میں اس کے اوپر جو وہ جن صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے، تو کفارہ جو ہے وہ تین طرح سے ادا کیا جائے۔ اگر اس کے پاس غلام ہے تو غلام آزاد کیا جائے گا، اب کیونکہ زمانہ نہیں۔ نمبر دو یہ کہ 60 روزے پے در پہ رکھنے ہوں، غلام آزاد کرے گا، اگر وہ نہیں ہے تو 60 روزے پے در پہ، اگر وہ بھی نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلانا، یہ جو ہے وہ روزے کا کفارہ ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی وضاحت سن لیتے ہیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک کنیز یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ ہو سکے مثلا اس کے پاس کنیز اور غلام نہ ہو، نہ اتنا مال ہو کہ وہ اسے خرید سکے، یا اس کے پاس مال تو ہے مگر کنیز اور غلام میسری نہ ہو، جیسا کہ آج کل کے ہمارے زمانے میں کنیز اور غلام جو نہیں ملتے، تو آپ کیا کرنا ہے، آپ اس کو پے در پہ 60 روزے رکھنے۔ کتنے؟ 60 روزے جو پے در پر جو ہے وہ رکھنے۔ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلانا یہ ضروری ہے، جس کو ایک وقت کھلایا دوسرے وقت بھی اسی کو کھلائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر یعنی 1 کلو 920 گرام گیہوں یا اس کی رقم کا مالک کر دیا جائے۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی کو 60 دن تک روزانہ ایک ایک صدقہ فطر دے۔ روزوں کی صورت میں دوران کفارہ اگر درمیان میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا، 60 دن کے جو پے در پہ روزے رکھنے، اگر ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں، پہلے کے روزے شامل حساب نہ ہوں گے۔ اگرچہ 59 روزے رکھ چکا تھا، چاہے بیماری وغیرہ کسی بھی عذر کے سبب جو وہ چھوٹا ہو، ہاں عورت کو اگر حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناگے ہوئے یہ ناگے شمار نہیں کیے جاتے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ جو ادا ہو جائے گا۔ اب کفارے کے کچھ احکام جو ہم سن لیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں کسی عاقل بالغ مقیم جو مسافر نہ ہو نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا اور بغیر کسی صحیح مجبوری کے جان بوجھ کر جمع کیا یا کروایا یا کوئی بھی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا اور کفارہ بھی دونوں جو ہے وہ لازم ہے۔ اب یہ جو وہ شرائط ہے کہ اس نے جو وہ ادائے رمضان کی نیت سے روزہ رکھا ہو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا روزہ اگر ان شرائط کے ساتھ کسی نے توڑ دیا تو کفارہ لازم آئے گا، اگر کسی نے نفلی روزہ توڑ دیا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ رمضان کے علاوہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں اگر وہ کسی نے توڑ دیا تو اسے کفارہ نہیں۔ کفارہ کس چیز سے؟ کہ ادائے رمضان کی نیت سے، رمضان کا روزہ توڑنے سے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو پھر کفارہ لازم ہوتا ہے، اور اس وہ کفارہ جو ہے وہ صرف رمضان ہی کا جو ہے وہ روزہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے جو ہے وہ شعبان کا روزہ رکھا، اللہ نہ کرے کسی نے توڑ دیا، تو ایسی صورت میں کفارہ لازم نہیں آئے گا، البتہ اس کی قضا لازم۔ یا کوئی بھی چیز اس نے لذت کے لیے کھائی یا پی، ہم نے یہ پیچھے بھی مسئلہ ہم نے پڑھا کہ دوائی جو وہ کوٹ رہا تھا، ناک کے اندر جو ہے چلی گئی، روزہ تو ٹوٹ گیا لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ انسان بطور لذت کے نہیں کھاتا، یا جو ہے کوئی چیز جو اس نے کھائی یا پی جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا کفارہ بھی دینا لازم ہے۔ اچھا، نمبر 2، جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات سے ہی روزہ رمضان المبارک کی نیت کی، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف جو وہ قضا کافی ہو جائے۔ نمبر 3، اطلام ہوا اور اسے معلوم بھی نہ تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود اب اس کو اطلام ہوا اور اسے معلوم بھی نہ تھا کہ روزہ نہ گیا، اس کے باوجود اس نے جو وہ باوجود کھا لیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اطلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اطلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں اطلام ہوا اور اسے معلوم بھی تھا کہ روزہ نہ گیا، اطلام ہونے سے اس کو پتا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اطلام ہوا، پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا، اطلام ہوا اور اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس نے کھایا پیا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کفارہ لازم نہیں آتا۔ یہ مسئلہ یہاں پر تھوڑا الگ ہے، یہاں یہ ہے کہ اطلام ہوا اور اسے معلوم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے باوجود اس نے کیا کر لیا؟ کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ لازم ہو جائے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یوں ہی خربوزہ
یا تربوز کا چھلکا کھایا، اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گن کرتے ہو تو کفارہ نہیں، یعنی کوئی چیز اس نے بطور لذت کے کھائی ہوگی تو ایسی صورت میں جو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ جو ہے وہ کھائی تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بنے ہوئے ہوں تو پھر جو وہ ایسی صورت میں کفارہ لازم ہو جائے گا، کیونکہ بنے ہوئے جو کھائے جاتے ہیں اور بطور لذت کے بندہ کھا سکتا ہے، اور لوگ جو ہے اسے گن بھی نہیں کھاتے، صحیح ہے؟ تو کچے کھائے گا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، اور اگر بنے ہوئے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں کفارہ لازم ہوگا، قضا تو بہرحال کرنی۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا، صبح صادق کا وقت ہو گیا، یا بھول کر کھا رہے تھے، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا، پھر بھی اس نے کیا کیا، نگل لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہوگا۔ اگر نوالا منہ سے نکال کر پھر کھا لیا ہو تو صرف جو ہے وہ قضا واجب ہوگی، کفارہ جو واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اب جو نوالا نکال لیا دوبارہ اس کو کھانے سے لوگوں کی کیا ہوتی ہے، گن ہوتی ہے، بطور لذت کے اس نے نہیں کھایا، کہ اصول ضابطہ ہے کہ بطور لذت کے کوئی چیز ہے وہ اس نے کھائی تو پھر ایسی صورت میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے تو کفارہ لازم ہوتا ہے، ورنہ کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے جان بوجھ کر جو ہے وہ دوائی کھا لی تو روزہ تو ٹوٹ گیا، لیکن کیا کفارہ ہوگا؟ کفارہ نہیں، کیونکہ یہ چیز بندہ بطور لذت کے نہیں کھاتا۔ اسی طرح اگر 2 روزے، یہ انشاءاللہ کل مسئلہ سن لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔